بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ترکی کی تاریخی اہمیت کی حامل عمارت آیا صوفیہ میں اللہ اکبر کی صدائیں۔ ترکی کے صدر طیب اردغان نے استنبول کی تاریخی اہمیت کی حامل عمارت آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کے صدارتی حکم نامے پر دستخط کر دیے ہیں۔ ترکی کے صدر کی طرف سے یہ صدارتی حکم نامہ جمعے کو ہی ترکی کے ایک عدالت کے اس فیصلے کے بعد جاری کیا گیا جس میں آیا صوفیہ کی عمارت کی میوزیم کی حیثیت کو ختم کر دیا گیا تھا۔ یہ عمارت جو 1500 سال پہلے ایک کلیسیا کے طور پر تعمیر کی گئی تھی، اس کی حیثیت کو بدلنے کا فیصلہ تنازع کا باعث رہا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں اس عمارت کا کلیسیا سے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ جولائی کے شروع میں ترکی میں کونسل آف اسٹیٹ نے استنبول میں موجود آیا صوفیہ کو ایک مسجد میں تبدیل کرنے سے متعلق فیصلہ مؤخر کیا تھا جو جمعے کو سنایا گیا، جس کی وجہ سے اسے صدارتی فیصلے کی راہ ہموار ہوئی۔ اس عمارت کو اقوام متحدہ کا ادارہ یونیسکو عالمی ورثہ قرار دے چکا ہے۔ یونیسکو نے ترکی سے کہا تھا کہ وہ اس کی حیثیت تبدیل نہ کرے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردغان اس عمارت کو مسجد بنانے کی حمایت کرتے رہے ہیں۔ یہ عمارت 6 صدی میں بازنطینی بادشاہ جسٹنائن اول کے دور میں بنائی گئی تھی اور تقریباً 1000 سال تک یہ دنیا کا سب سے بڑا گرجا گھر تھا۔ سلطنت عثمانیہ نے جب 1453 میں اس شہر کو فتح کیا تو اسے ایک مسجد بنا دیا گیا، تاہم بعد میں 1930 کی دہائی میں یہ ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ جدید ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال اتا ترک نے 1934 میں آیا صوفیہ کو میوزیم بنانے کی منظوری دی تھی اور اس وقت سے اسے سیکولرزم کی ایک نشانی کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو تمام مذاہب کے پیروکار کے لیے کھلی ہے۔ لیکن ترکی کی سب سے اعلیٰ انتظامی عدالت کونسل آف اسٹیٹ نے جمعے کو اپنے فیصلے میں لکھا، ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ تصفیہ کی دستاویز میں اسے مسجد کے لیے مختص کیا گیا ہے، لہٰذا قانونی طور پر اسے کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے 1934 کا کابینہ کا فیصلہ جس میں اس عمارت کے مسجد کے کردار کو ختم کر کے میوزیم تبدیل کیا گیا وہ قانون سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ترکی کے اس فیصلے پر رد عمل کرتے ہوئے روس کی خبر رساں ایجنسی تاس کے مطابق روس کے آرتھوڈاکس چرچ نے ترکی کی عدالت کے فیصلے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عدالت نے آیا صوفیہ کے بارے میں فیصلہ سناتے ہوئے ان کے تحفظات کو اہمیت نہیں دی۔ روس کے آرتھوڈاکس چرچ نے کہا کہ اس فیصلے سے اختلافات میں مزید اضافہ ہوگا۔ ترکی کے نوبل انعام یافتہ مصنف اورہان حامک نے BBC سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج لاکھوں سیکولر ترک اس فیصلے پر رو رہے ہوں گے لیکن ان کی آواز کوئی نہیں سنے گا۔ البتہ ترکی نے ان دعووں کی نفی کی ہے کہ عدالتی فیصلے کی وجہ سے آیا صوفیہ دوسرے مذاہب کے لیے بند ہو جائے گی۔ ترکی کے صدارتی ترجمان ابراہیم کالن نے کہا، آیا صوفیہ کو عبادت کے لیے کھولنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ مقامی یا غیر ملکی سیاحوں کے لیے بند ہو جائے گی۔ گزشتہ سال اپنی انتخابی مہم کے دوران صدر اردغان نے اس تبدیلی کا وعدہ کیا تھا۔ ترکی میں قدامت پسند مسلمان کئی برس سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس عمارت کو ایک مسجد بنایا جائے، تاہم حزب اختلاف میں موجود سیکولر سیاسی قوتوں نے اس اقدام کی مخالفت کرتے آئے ہیں۔ اس تجویز پر بین الاقوامی سطح پر تنقید کی گئی اور دنیا بھر کے مذہبی اور سیاسی رہنماؤں نے اس پر تشویش کا اظہار کیا۔ مشرقی آرتھوڈاکس چرچ کے سربراہ نے اس مخالفت کی تھی۔ یونان نے بھی اس اقدام کے خلاف بات کی تھی جہاں لاکھوں آرتھوڈاکس مسیحی رہتے ہیں۔ یونان میں وزیر برائے ثقافت نے ترکی پر الزام لگایا تھا کہ وہ قوم پرستی اور مذہبی جذبات کو جنونی حد تک بڑھاوا دے رہا ہے اور ان کا اصرار تھا کہ یونیسکو کی ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کو تنظیم کی اپنی کمیٹی کی منظوری کے بغیر تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ادھر یونیسکو کے ڈپٹی ڈائریکٹر ارنیسٹو رامیرز نے بھی اس بات سے اتفاق کیا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ یونیسکو نے ترکی کو اس سلسلے میں خط لکھا ہے، تاہم ابھی تک کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔
آیا صوفیہ استنبول کی فیتھ ڈسٹرکٹ میں سمندر کے کنارے پر واقع ہے۔ بازنطینی بادشاہ جسٹنائن اول نے اس کی تعمیر کا حکم سن 532 میں دیا تھا، جب اس شہر کا نام قسطنطنیہ تھا۔ یہ بیزنٹائن سلطنت، جس سے رومی سلطنت بھی کہا جاتا ہے، اس کا دارالحکومت بھی تھا۔ ماہرین بحیرہ روم کے پار سے اس عمارت کی تعمیر کے لیے اشیاء لائے تھے۔ 537 میں جب یہ عمارت مکمل ہوئی تو یہ آرتھوڈاکس چرچ کے سربراہ کا مقام بن گئی۔ اہم ترین بازنطینی تقریبات جیسے کہ تاج پوشی اس عمارت میں ہونے لگی۔ تقریباً 900 سال تک یہ عمارت آرتھوڈاکس کا چرچ گھر رہی۔ بیچ میں 13ویں صدی میں یہ کچھ عرصے کے لیے کیتھولک چرچ کے زیر انتظام بھی رہی۔ جب یورپی حملہ آوروں نے قسطنطنیہ کا کنٹرول سنبھال کر چوتھی صلیبی جنگ میں شہر میں لوٹ مار کی، تاہم 1453 میں سلطنت عثمانیہ نے سلطان محمد دوئم کے دور میں قسطنطنیہ پر قبضہ کیا، شہر کا نام تبدیل کر کے استنبول رکھا اور بازنطینی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ اس عمارت میں داخل ہوتے وقت سلطان محمد دوئم کا اصرار تھا کہ اس کی تعمیر نو کی جائے اور اسے ایک مسجد بنایا جائے۔ انہوں نے اس میں جمعہ کی نماز بھی پڑھی۔ سلطنت عثمانیہ کے معماروں نے آرتھوڈاکس نشانیاں مٹا دی اور عمارت کے ساتھ مینار کھڑے کر دیے۔ 1616 میں استنبول کے معروف بلو ماسک کی تعمیر تک آیا صوفیہ ہی شہر کی مرکزی مسجد تھی۔ 918 میں سلطنت عثمانیہ کو پہلی جنگ عظیم میں شکست ہو گئی۔ ترکی میں قوم پرست سیاسی قوتوں نے بان چڑھی اور سلطنت عثمانیہ کی راکھ سے جدید ترکی نے جنم لیا۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے عمارت کو ایک میوزیم بنانے کا حکم دیا اور 1935 میں اسے عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا۔ یہ ترکی کی اہم ترین سیاحتی عمارتوں میں سے ایک ہے۔ اس عمارت کے 1500 سالہ تاریخ کی وجہ سے ترکی کے اندر اور باہر کئی لوگوں کے لیے مذہبی، روحانی اور سیاسی عقیدت رکھتی ہے۔ قدامت پسند مسلمانوں کا مطالبہ رہا ہے کہ اسے واپس ایک مسجد بنایا جائے اور اس سلسلے میں انہوں نے مظاہرے بھی کیے، تاہم ترکی کا 1934 کا ایک قانون اس کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ صدر طیب اردوغان نے اس مطالبے کی تائید کی تھی۔ انہوں نے اسے ایک میوزیم بنائے جانے کی ایک غلطی قرار دیا تھا اور مشیران کو کہا تھا کہ وہ اسے واپس مسجد بنانے کے طریقے نکالیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ عمارت کے درجے میں تبدیلی سے اس کے مختلف مذاہب کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرنے کی صلاحیت میں کمی آئے گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجیے۔ شکریہ۔